السلام علیکم ناظرین کرام، میں اویس صادق آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں، ایک ایسی صورت کا عمل لے کر کے جو قرآن پاک کی بہت ہی پاورفل صورت ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت میں بڑا ہی فائدہ ہے، ہر ایک صورت میں شفا ہے، ہر ایک صورت اپنے اعتبار سے بڑی ہی عظمت والی صورت ہے۔ لیکن دوستو، قرآن پاک کی یہ صورت جو 29ویں پارے میں سورہ مزمل کے نام سے ہے، سورہ مزمل وہ معتبر صورت ہے۔ قرآن پاک کی اس صورت کے موکل کو حاضر کرنے کے نہ جانے کتنے عمل ہیں۔ دوستو، اس صورت کے ذریعے سے آپ بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، بہت سے طاقتور موکلات کو حاضر کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس سے قبل ایک دو عمل میں نے اس صورت کے بتائے، لیکن آج کا یہ عمل بہت ہی لاجواب اور طاقتور عمل ہے۔ اب دوستو، اس صورت کے ذریعے سے موکلات کو کیسے حاضر کریں، سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ موکلات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جیسے فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، ایسے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی موکل کو پیدا کرتا ہے تو اپنا ایک نام لے کر کے پیدا کرتا ہے، اور جس نام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس موکل کو پیدا کرتا ہے، اگر اسی نام کو پکار کر کے ہم موکل کو بلائیں گے تو موکل حاضر ہوگا۔ دوستو، جب بھی ہم کسی موکل کا عمل کرتے ہیں تو موکل کا حاکم، جو موکلات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، تو سب سے پہلے اس کو خبر ہوتی ہے۔ اس کو خبر ہوتی تو وہ اوپر سے زمین پر ایک موکل کو بھیجتا ہے۔ وہ موکل جس نام سے آپ جس موکل کو حاضر کرنا چاہتے ہیں، جس موکل کو بلانا چاہتے ہیں، اس موکل کو حکم دیتا ہے اور اس موکل کو آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، موکل کو آپ کئی طریقوں سے حاضر کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت ساری صورتیں ہیں، کسی بھی صورت کا عمل کر کے آپ موکلات کو حاضر کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑا ہی پاورفل اور آزمودہ اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو آپ بغیر استاد کے نہ کریں۔ دوستو، ایک چیز اور میں بتاتا چلوں، یہ موکل لوگ جو ہوتے ہیں، اگر آپ گوشت کھائیں گے، اگر آپ کسی بھی جاندار چیز کو مار کر کے کھائیں گے، چیز کا کوئی بھی گوشت اگر آپ کھائیں گے تو موکل حاضر نہیں ہوں گے۔ اگر آپ پرہیزگاری نہیں کریں گے تو یہ موکلات حاضر نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے اندر ریاکاری ہے تو یہ موکلات حاضر نہیں ہوں گے۔ اگر آپ جھوٹ، غیبت اور تمام سارے گناہ کرتے ہیں تب بھی یہ موکلات حاضر نہیں ہوں گے۔ موکل کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ اگر آپ بدبودار چیز کھا رہے ہیں، بدبودار چیز کا استعمال کر رہے ہیں، تو چاہے جتنے دن آپ عمل پڑھ لیجئے، یہ موکلات حاضر نہیں ہوں گے۔ دوستو، عمل بتانے سے قبل آپ سے میں ایک بات واضح کر دوں کہ عمل آج کل کیا ہوتا ہے دنیا میں، اور یوٹیوب پر، خاص کر یوٹیوب کے اندر بہت سے لوگ صرف ایک دن کا عمل دیتے ہیں، اور ہمارے وہ حضرات جو صرف لالچ میں آ کر کے کہتے ہیں کہ صرف ایک دن کا عمل ہے، چلو اس کو کرتے ہیں، اس میں ان کو فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں حاصل ہوتا، ایک تو عمل نہیں سچا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر روحانی طاقتیں بھی نہیں ہوتی۔ دوستو، آپ کوئی بھی عمل کریں، چاہے جتنا بڑا کوئی بھی عامل ہو، بہت زیادہ وقت خرچہ کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں مجھے کتنا وقت خرچہ کرنا پڑا، کتنے سال میں نے برباد کیے، تب جا کے مجھے تھوڑا بہت کچھ معلوم ہوا جو آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ اگر کوئی سلائی سیکھنے جاتا ہے یا کوئی پڑھائی کرتا ہے تو ایک کورس کو 1 سال میں کرتا ہے، سلائی کرتا تو تقریباً 2-3 سال لگ جاتے سلائی سیکھنے میں پوری۔ اگر کوئی اور کام سیکھتا ہے، بائک کا کام سیکھتا ہے، الیکٹرانک کا کام سیکھتا ہے،
تو اس میں تقریباً اس کو 2-3 سال لگ جاتے ہیں، لیکن آپ عمل کرنا چاہتے ہیں 2-3 دن میں، جبکہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں 2-3 دن میں۔ دنیا کی وہ طاقت جو آپ کو پلک جھپکنے تک منٹوں میں ہزاروں میل کا سفر طے کرا دے، اس کو طلب کرنے کے لیے، اس کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے صرف 2-3 دن میں یا 10 دن میں۔ دوستو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ آپ اتنی بڑی طاقت کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، 2-3 دن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود دماغ لگا کر کے سوچئے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب ہوگا 2-3 دن کے عمل ہوتے ہیں، 1 دن کا بھی عمل ہوتا ہے، لیکن اس سے قبل ہم کو پرہیزگاری، ہم کو 2-3 چلے گزارنا پڑے گا، جیسے ہم کو درود شریف کا چلہ، استغفار کا چلہ، روحانی طاقت کو پیدا کرنے کا چلہ، تمام سارے ایسے چلے جو ہماری روحانی قوت کو بیدار کرتے ہیں، جو ہمارے اندر سے، ہمارے دل سے دوسروں کا ڈر، انسان کا یا جنات کا یا موکلات کے ڈر کو نکالتے ہیں۔ تو دوستو ایسے تمام سارے آپ کو اعمال کرنے پڑیں گے، تب جا کے آپ 1 دن کا عمل ہے یا 3 دن کا یا 7 دن کا یا 9 دن کا یا 11 دن کا کوئی بھی عمل کریں، اس سے قبل آپ عمل نہ کریں، ورنہ کامیابی آپ کو نہیں ملے گی۔ ہو سکتا ہے نقصان آپ اتنے جانتے ہیں۔ پرہیز جلالی اور جمالی، پرہیز جلالی اور جمالی میں اتنے پرہیز آتے ہیں کہ بدبودار چیز آپ کوئی کھا بھی نہیں سکتے، گوشت، مچھلی، سرکہ اور جتنی بھی بدبودار چیز آتی ہیں وہ نہیں کھا سکتے۔ آپ ایک قسم کا کھانا کھائیں، جیسے آپ بغیر نمک کی کھچڑی کھائیں یا جو بھی کھانا کھائیں بغیر نمک کا، مستقل وہی آپ کو 41 روز تک آپ کو کھانا ہے۔ جتنے دن آپ کو عمل کرنا اتنے دن آپ کو ایک ہی قسم کا کھانا کھانا ہے۔ جیسے آپ روزانہ کھچڑی کھا رہے ہیں، کھچڑی کھاتے جائیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر لہسن پیاز نہیں ڈال سکتے، آپ کسی چٹنی کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ گھی کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ صرف اور صرف کھچڑی کھائیں، تب جا کے عمل۔ دوستوں عمل یہ بچوں کا کھیل تھوڑو ہی نہیں ہے۔ عمل کرنا، لوگ کہتے ہیں 2 دن میں آؤ موکلات کو حاضر کر دیں گے، 2 دن میں موکلات، آپ جو ہے دنیا کے بہت بڑے عامل 2 دن میں بن جاؤ، کدو بن جاؤ، 2 دن میں، 1 دن میں آپ نہیں بن سکتے۔ جلالی پرہیز کہ آپ کے ذریعے سے کسی بھی جاندار چیز کو تکلیف نہ پہنچے، غصہ نہیں کرنا، غصے کے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ گھوڑے وغیرہ ہیں ان سے کام لینا نہیں ہوگا عمل۔ آپ کے ذریعے سے کسی جاندار چیز کو، جیسے کتا ہے، بلی ہے یا بھیڑ بکری کوئی بھی ہے، اس کو اگر تکلیف پہنچ گئی تو آپ کا عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ اس چیز کو خاص حق اور سچ عمل آپ کو کرنا ہے تو آپ اس چینل کو دیکھیے، ورنہ نہ دیکھیے، کیونکہ اس میں ہم وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک ایک چیز بتائیں گے، ایک ایک چیز بتائیں گے اور کھل کر ساری بات رکھیں گے۔ آپ دوسرا چینل دیکھیے جا کے، عمل کے ذریعے سے کامیابی حاصل کیجیے۔ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ عمل نہ کریں ورنہ برباد، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ دوستوں میں ایسی اجازت بھی نہیں دیتا ہوں۔ میں ہر ایک ویڈیو میں، کوئی بھی ویڈیو چاہے چھوٹا آپ کو عمل کرنا یا بڑا آپ کو عمل کرنا، بغیر اساتذہ کے آپ اگر عمل کریں گے تو بالکل برباد ہو جائیں گے۔ میں یہ صاف بات کہتا ہوں، بغیر اجازت لیے ہوئے آپ کو عمل نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے اجازت بہت ضروری ہے۔ لوگ کمنٹ میں کہتے ہیں یہ فیک عمل، یہ جعلی عمل ہے، تو جعلی اگر ہے تو آپ مت دیکھیے۔ اگر آپ کو جعلی لگتا ہے یہ عمل تو بالکل مت دیکھیے۔ میں جو عمل بتاتا ہوں اگر ان عمل پر آپ کو یقین ہے تو آپ عمل کریے اور دیکھیے، ورنہ نہ دیکھیے۔ دوستو لوگ کہتے ہیں کہ میں پیسہ کمانے کے لیے یوٹیوب کے اوپر آیا ہوں، تو دوستو 2 مقصد ہیں، پیسہ کمانا ہی سارا مقصد نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، یار کون سا ایسا شخص ہے یوٹیوب کے اوپر، کون سا ایسا شخص ہے جو پیسہ کمانے کے لیے چینل نہیں بناتا ہے؟ آج میرے پاس کتنے لوگ آئے، کتنے لوگوں نے میرے پاس فون کیے کہ حضرت 40,000 روپئے، 10,000 روپئے، 15,000 روپئے لے لیجئے، ہم کو ایک پری دے دیجئے، ہم کو کوئی روحانی طاقت دے دیجئے۔
میں نے سب کو صاف صاف بتا دیا بھائی ایسا نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کو فری میں ٹرانسفر کر دیتا، ایسا بالکل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور چینل والے جب یہ ساری چیزیں کرتے تو آپ لوگ صحیح ہو جاتے نا۔ اور چینل والے جتنے تمام سارے لوگ لوگوں سے روپیہ لوٹتے ہیں، عمل کرنا ہے 10,000 روپئے لائیے، 40,000 روپئے لائیے، تب عمل کا پورا کورس کروائیں گے، ورنہ نہیں کروائیں گے۔ ہاں تو انہی لوگوں سے آپ خوش رہیں گے، مجھے پتا ہے انہی لوگوں سے آپ لوگ خوش رہیں گے۔ 10,000 روپئے دو، پھر اس کے بعد بلاک مارتے، نمبر بھی لوگ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا ہوگا؟ کچھ فائدہ حاصل ہوگا؟ نہیں حاصل ہوگا دوستو، بالکل نہیں فائدہ حاصل ہوگا۔ آج یہ ایک ایسا روحانیت کا استاد، یہ ایسا چینل ہے جس کے ذریعے پر کسی کے ساتھ انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کسی کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا۔ جو بھی کام میرے پاس آئے گا میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آج میں نے کسی سے یہ طلب نہیں کیا کہ میں نے بھیک کسی سے نہیں مانگی کہ میں نے سوال کسی سے نہیں کیا کہ مجھے 10,000 روپئے چاہیے، میں تب آپ کا کام کر کے دوں گا۔ بہت سارے لوگوں نے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا اور میرے ذریعے سے فائدہ اٹھایا۔ کئی لوگ ایسے میرے ساتھ میں ایسا ہوا، کئی لوگوں نے ایسا کیا کہ میں نے ان کا کام کیا، فائدہ حاصل ہو گیا، پھر انہوں نے دوبارہ فون کرنا چھوڑ دیا، اور اس سے قبل جب تک ان کو فائدہ نہیں حاصل ہوا تھا، ہم نے کام نہیں کیا تھا، تو روزانہ نہ جانے کتنے فون کر دیتے تھے اور کہتے تھے حضرت میں آپ کی پوری خدمت کروں گا۔ لیکن میں نے اپنا روپیہ لگا کر کے، جو کچھ بھی روپیہ زعفران کا یا کسی چیز کا لگا، میں نے اپنا روپیہ لگا کر کے میں نے کام کیا، 1 روپیہ میں نے ان سے حاصل نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے بلاک کر دیا۔ یہ روحانیت کا استاد ہے۔ دنیا کے اندر کتنے یوٹیوب چینل ہوں گے، کوئی دوستو ایسا نہیں کرے گا۔ آپ کسی سے کر کے دیکھ لیجئے، کسی سے جتنے بھی چینل کسی سے کہہ کر کے دیکھ لیجئے کہ میرا فلاں کام کر دیجئے، وہ بھی فری میں۔ دوستو ہرگز انکار کرے گا کہ میرے پاس ٹائم نہیں، میں نہیں کر پاؤں گا۔ اب دوستو آپ عمل کر رہے ہیں، ایک چیز اور دھیان رکھنا، یہاں پر میں بتاتا چلوں، آپ اگر کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اس عمل میں اگر آپ کو کامیابی نہیں ملی تو ہو سکتا ہے آپ نے جو چیز کی اس کے کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کے اندر روحانی قوتیں زیادہ نہیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ جو طریقہ تھا عمل کا اس طریقے میں رد و بدل کیا ہوگا، اس وجہ سے آپ کو کامیابی نہیں ملی۔ ورنہ جو بھی میں عمل بتاؤں گا وہ آپ اگر عمل کریں گے تو آپ کو 100% کامیابی ضرور ملے گی۔ اگر مجھ سے آپ کا رابطہ نہ ہو پاوے تو آپ کوئی ایسا آپ کا استاد ہو جو باعمل ایک عامل ہو، جس کے پاس موکلات یا جنات وغیرہ ہوں، اس سے آپ اجازت لے لیجئے۔ اگر وہ کوئی دوسرا عمل بتائے تو وہ آپ عمل کریے، ورنہ میرا بھی عمل کر لیجئے، کوئی دقت نہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں میرے عمل کے اوپر تو میں آپ سے یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ میرا عمل بالکل مت کریے، میں جو بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات کہ کومنٹ میں جو آپ لوگ کومنٹ کرتے ہیں اس میں غلط الفاظ، دوستو غلط الفاظ اگر آپ بولیں گے تو میرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ غلط تو ابھی تک کچھ نہیں بولے، لیکن لوگ یہ کہتے یہ عمل فیک ہے، یہ عمل مت کریے، تو دوستو وہ بہت اچھی بات بھی کہتے ہیں کہ یہ عمل مت کریے ورنہ آپ کو نقصان ہوگا۔ ہاں آپ اجازت لے کر کے جب آپ کریں گے تو کوئی بھی استاد ہوگا وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، تب آپ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو عمل میں کامیابی ملے گی۔ پیارے دوستو سورہ مزمل کا ایک عمل 41 روز کا اور 81 مرتبہ روزانہ آپ کو بلا ناغہ سورہ مزمل کو ایک ہی وقت پر ایک ہی جگہ پر روزانہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف اگر آپ 21 مرتبہ تو 21 مرتبہ، ورنہ 11 مرتبہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے دن اگر 21 مرتبہ پڑھا، دوسرے دن 11 مرتبہ، پھر تیسرے دن 21 مرتبہ، تو یہ چیز غلط ہو جائے گی۔ آپ کو ایک ترتیب لے کر کے چلنا ہے۔ درود شریف برکت کے لیے ہوتی ہے، اس وجہ سے درود شریف آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تو آپ درود شریف پڑھیے، ٹھیک ہے، 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ، لیکن پہلے روز اگر 11 مرتبہ پڑھی تو آخر روز تک 11 ہی مرتبہ آپ درود شریف پڑھیے، ورنہ 21 مرتبہ پڑھیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس عمل کو کرنا اور تمام ساری چیزوں کے ساتھ
جانتے ہوں گے، تمام سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے کیا کیا چیز شرائط طے کرنا ہے، جگہ کی پابندی، حصار لازمی، استاد سے اجازت لینا ضروری، اور جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پرہیز، استاد سے اجازت، حصار، ساری چیزیں ضروری ہیں۔ آپ عمل کو کریے، موکل حاضر ہوگا، اس سے بات کیجیے، اس سے وہ آپ سے بات کرے گا، ہم کلام ہوئی اس سے، اور کوئی نشانی کے طور پر اگر کوئی چیز دے تو اپنے پاس رکھنا، کسی کو نہیں دینا۔ تو اس عمل کو کریے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اگر آپ کو اچھا لگے تو، ورنہ نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ چاہتے یہ روحانیت کا استاد بہت آگے تک جائے تو اس چینل کو اتنا شیئر کیجیے، اتنا شیئر کیجیے کہ بہت ہی جلد دنیا کے سامنے ساری حقیقت آ جائے کہ عمل کیا ہوتا ہے، موکلات کیا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں، ایک ایک چیز کھول کے رکھوں گا، ایک ایک چیز کھول کے رکھوں گا۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو دیکھیے، فائدہ حاصل کیجیے۔ اب مجھے دیں اجازت، اپنے دوست یعنی محمد اویس صادق کو دیں اجازت۔ اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم، خیریت سے رہنا دوستو، اپنا خیال رکھنا۔